ایک روئے پرور داستان رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور افطار جب مدینہ کی فضا میں رمضان کا چاند طلوع ہوتا تو ہوا بھی ذکر میں ڈوب جاتی تھی۔ گلیاں خاموش مگر دل بیدار، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں چراغوں کی مدھم روشنی، اور ایک ہستی جس کی عبادت سے راتیں روشن تھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسمان سیاہ مخمل کی طرح پھیلا ہوا ہے، ستارے جھلملا رہے ہیں، مدینہ کی گلیاں خاموش، نرم سی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہیں۔ عبادت کے بعد سحری کا وقت قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سحری کیا کرو، اس میں برکت ہے۔ یہ شاہی دسترخوان نہ تھا، چند کھجورے یا پانی کے چند گھونٹ، سادگی مگر برکتوں کا سمندر۔ اذان سے کچھ پہلے خاموشی میں روحانی کیفیت۔ سحری تاخیر سے کرنا یہی سنت، اگر کچھ نہ ملتا تو پانی ہی کافی تھا۔ اور ارشاد، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ رات گہری ہو چکی ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستونوں کے سائے جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، قرآن کا دور ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، مگر رمضان میں آپ کی سخاوت تیز ہوا سے بھی بڑھ جاتی تھی۔ سورج ڈھلنے کو ہے، بھوک اور پیاس شدت اختیار کر رہی ہے، لیکن دل اللہ کی طرف جھکا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ان میں ایک روزہ دار ہے جب تک وہ افطار نہ کر لے۔ سورج افق کے پیچھے چھپ رہا ہے، جیسے ہی وقت ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں جلدی فرماتے، چند تازہ کھجوریں، اگر نہ ہوتے تو خشک، اور اگر وہ بھی نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ۔ پھر لبوں پر یہ الفاظ، ذہب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اجر پکا ہو گیا۔ یہ تھی وہ سادگی، وہ روحانیت، وہ عشق الہی جس نے دنیا بدل دی۔